حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الٹیمیٹم کو سختی سے مسترد کر دیا۔ حماس رہنما سمی ابو زہری نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، اسیران کی واپسی کا واحد راستہ معاہدے کا احترام کرنا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ حماس نے ہفتے کی دوپہر تک اسیران کو رہا نہ کیا تو معاہدہ اور لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ فوج اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک حماس کو شکست نہیں ہو جاتی۔ امریکی صدر نے غزہ پر قبضے کے بعد مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جلد ہی مغربی کنارے کا الحاق ہونے جا رہا ہے۔ غزہ قابل رہائش نہیں رہا، امریکہ غزہ کو اپنے اختیارات کے تحت ملکیت ملے گا۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ فلسطینی اپنے ملک کے لیے جو بہتر۔ کراچی میں خونی ڈمپرز پابندی کے باوجود سڑکوں پر رواں دواں، ایک اور شہری ہاکس بے مشرف کالونی میں ڈمپر تلے آ کر کچلا گیا۔ کراچی کے شہری بھی مشتعل، ہیوی گاڑیوں کے خلاف احتجاج۔ الکرم، سرجانی، لانجھی میں واٹر ٹینکروں اور ڈمپرز کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس کے مطابق لانجھی اور الکرم اسکوائر پر ٹرالروں کو جلانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ڈمپرز کے خلاف بات کیوں کی؟ ڈمپرز ایسوسی ایشن کی ایما پر سندھ پولیس کی پھرتیاں، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین کو تھانے میں بند کر دیا۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ آفاق احمد کو پہلے کورنگی تھانے منتقل کیا، پھر رات گئے فیروز آباد تھانے پہنچا دیا۔ مہاجر کارکنوں نے فیروز آباد تھانے کا گھیراؤ کر لیا۔ پوری سندھ پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مختلف ادارے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج اس نے ایک ایسا شخص کا گرفتار کیا جو اس نے دوبارہ کراچی شہر کا کوشش کر رہا تھا اور انتشار پھیلانے کا، نوجوان طبقہ اس نے غلط استعمال کر رہا تھا۔ آپ نے ڈمپرز کے خلاف اکسانے والوں کو پکڑ لیا، آپ کا شکریہ۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کے رہنما کا ویڈیو بیان، کہا سندھ حکومت اور سندھ پولیس کا شکریہ۔ آفاق احمد کو گرفتار کرنا اچھی بات ہے، ہمارے ڈمپرز کو نقصان پہنچانے کے لیے کراچی کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا تھا۔ خبردار، اگر ڈمپرز کو کچھ کیا تو کراچی والوں کا سڑک پر نکلنا بند کر دیں گے۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن نے کھلی دھمکی کے بعد عملاً احتجاج بھی شروع کر دیا۔ دن کے اوقات پورٹ قاسم، ہب چوکی اور نیو سبزی منڈی پر روڈ بند کر دی۔ پورٹ قاسم چورنگی پر ٹینکر اور ڈمپر والوں کا دھرنا، مرکزی شاہراہیں بند ہونے پر بیرون شہر سے آنے والے شدید مشکلات کا شکار۔ کراچی کے شہری ڈمپرز اور ٹینکرز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ 1.5 ماہ میں 100 سے زائد جانیں چلی گئیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 16 برس سے لگاتار حکومت کرنے والی پی پی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار ہے۔ کراچی میں نہ گورننس ہے نہ عوام کو کوئی ریلیف۔ اصل سوال ان سے ہے جنہوں نے میئرشپ پر قبضہ کروایا اور عام انتخاب میں اس سسٹم کو مسلط کیا۔ لیبیا کشتی حادثے پر 63 پاکستانی سوار تھے، اب تک 16 پاکستانی جاں بحق، 37 زندہ بچ گئے، 10 پاکستانی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے نے 3 زندہ بچ جانے والوں کو سہولت فراہم کی۔ زوایا اسپتال نے 16 پاکستانی لاشوں کی شناخت کی۔ حکام لیبیا میں کشتی حادثے کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اٹک میں زمین کے تنازع پر خونی تصادم، گولیاں لگنے سے باپ 2 بیٹوں سمیت جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ملزم زہیب خان نے ساتھیوں کے ساتھ فائرنگ کر کے حاجی محمد الیاس، بیٹے بختیار اور جنید کو ابدی نیند سلا دیا اور واردات کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پارا چنار کے ایک مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، آگ کے شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شعلوں کی زد میں آ کر 200 سے زائد مویشی جل کر ہلاک ہو گئے۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الٹیمیٹم کو سختی سے مسترد کر دیا۔ حماس رہنما سمی ابو زہری نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، اسیران کی واپسی کا واحد راستہ معاہدے کا احترام کرنا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ حماس نے ہفتے کی دوپہر تک اسیران کو رہا نہ کیا تو معاہدہ اور لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ فوج اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک حماس کو شکست نہیں ہو جاتی۔
امریکی صدر نے غزہ پر قبضے کے بعد مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جلد ہی مغربی کنارے کا الحاق ہونے جا رہا ہے۔ غزہ قابل رہائش نہیں رہا، امریکہ غزہ کو اپنے اختیارات کے تحت ملکیت ملے گا۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ فلسطینی اپنے ملک کے لیے جو بہتر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے ریمارکس پارلیمنٹ پر حملہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون جج کو پیغام پہنچائیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اسمبلی اجلاس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس پر رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو پارلیمنٹ کے بارے میں بیان بازی کا حق نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے FPSC نتائج روکنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامیہ سمیت تمام ستون گر چکے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے IMF وفد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق عدلیہ آزاد اور اس کا تحفظ چیف جسٹس کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا وہ اپنے تبصروں اور خیالات پر پوری طرح محتاط رہیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اصلاحات سے آگاہ کیا، عدلیہ اور پارلیمانی کمیٹی کے انضمام کی خوبیوں پر روشنی ڈالی۔ IMF وفد کی گورننس اور احتساب کو مضبوط بنانے کے لیے جاری اصلاحات کی تعریف۔ رہنما PTI عاطف خان کی پارٹی میں اختلافات کی تصدیق۔ GTV نیوز کے سوال پر بولے ہر جماعت اور ہر گھر میں اختلاف ہوتے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی اختلاف ہیں۔ جنید اکبر نے صحیح کہا، جو کام کرے گا اس کو عہدہ ملے گا۔ جنید اکبر خان کا کہنا تھا کہ بانی PTI کو جنہوں نے آفر دی ان کا نام نہیں چلا سکتے۔ جب سیاست ہوتی ہے تو رابطے ہوتے ہیں اور آفرز بھی دی جاتی ہیں۔ ہم پارلیمان کے ساتھ بیٹھ گئے لیکن وہ بے اختیار تھی۔ کراچی میں موسم کے بدلتے رنگ، دن بھر گرمی کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ دن میں درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا پہنچا۔ لاہور میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد والوں کو بارش کا انتظار۔ بلوچستان میں موسم سرد اور خشک، مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش، بالائی حصوں شوگران، کاغان اور ناران میں برف باری۔ کراچی میں بھی سج گیا میدان، شاہینوں کا بڑا امتحان۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا مارکا، دونوں ٹیمیں فائنل میں رسائی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کا اہم میچ آج کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ قومی کپتان میچ جیتنے کے لیے پرعزم، ہار جیت کو قسمت کا عمل دخل قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں طیب طاہر کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں سب پر دباؤ ہوتا ہے۔ جنوبی افریقی کھلاڑی ہینریچ کلاسن کا کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں کم وقت رہ گیا، ہمارے لیے یہ سیریز اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے خلاف میچ کے لیے ہم پہلے سے ہوم ورک مکمل کرنا چاہتے ہیں۔